السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جب کوئی شخص نماز کے لیے جاتا ہے اپنے گھر سے باوضو ہو کر، تو ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ میں ڈالنا، اس طرح کرنا، یہ جو ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ میں ڈالنا، یہ منع ہے۔ جب کوئی شخص باوضو ہو کر وضو کر کے گھر سے مسجد جائے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس وقت چاہیے کہ وہ انگلیاں اس طرح نہ ڈالے اور وقار کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ سکون سے مسجد جائے، اور جب نماز پڑھنے کے بعد جب یہ گھر واپس آئے اس وقت بھی تشبیک نہ کریں، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں نہ ڈالیں۔ اس کے علاوہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد میں اگر بیٹھ جائے اور باتیں کرنے لگے، دین کے احکامات سمجھانے لگے، یا باہر کہیں بات کرتا ہے یا کسی کو کوئی چیز سمجھاتا ہے، تو اگر تشبیک کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو داؤد، نسائی، ترمذی وغیرہ میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأ احدکم، کہ جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرتا ہے، فاحسن وضوءہ، اور بہت ہی عمدہ آداب اور سنن کی رعایت کرتے ہوئے مکمل وضو کرتا ہے، ثم خرج عامدا الی المسجد، اس کے بعد وہ وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف نکلتا ہے، مسجد کے ارادے سے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، فلا یشبکن بین اصابعہ، تو وہ شخص خبردار ہرگز اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں نہ ڈالیں، تشبیک نہ کریں۔ یہ حدیث اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی شخص وضو کر کے مسجد آئے اس وقت تشبیک کرنا منع ہے۔ اس کے بعد جب مسجد سے نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے اور پھر اپنا گھر جانے لگے، اس وقت بھی منع ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأ احدکم فی بیتہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، ثم اتى المسجد، اس کے بعد پھر وہ مسجد آتا ہے، کان فی صلاۃ حتی یرجع، تو وہ شخص نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک کہ واپس گھر نہ لوٹ جائے۔ تو اللہ کے نبی اس حدیث میں بتایا، فلا یفعل ہکذا، راوی کہتے ہیں، اس کے بعد راوی کے الفاظ ہیں، وشبک بین اصابعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا یفعل ہکذا اشارہ کیا اور تشبیک کر کے دکھایا۔ تو تشبیک کرنا مسجد میں جاتے ہوئے اور مسجد سے آتے ہوئے، لوٹتے ہوئے منع ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے وہ شخص بھی تشبیک نہ کریں، یعنی جن حالتوں کو نماز کی حالت قرار دیا گیا ہے، جن حالتوں میں رہنے والے شخص کو نمازی کا حکم لگایا گیا ہے، تو ایسی حالتوں میں وہ شخص تشبیک نہ کریں، باقی حالتوں میں کر سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ مومن ایک دوسرے مومن بھائی کے لیے، ایک دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دیوار کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ دیوار کی جو اینٹ ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ذریعے سے تقویت حاصل کرتا ہے، مضبوطی آتی ہے، تو اسی طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں سمجھا رہے تھے، لوگوں کو بتلا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ کی ہے۔ تو
جب کوئی کسی کو سمجھائے تشبیہ کر سکتا ہے، چاہے مسجد میں واعظ کریں، چاہے باہر واعظ کریں، کہیں اور بات کریں. تو تشبیہ کی جو ممانعت ہے عام حالتوں میں نہیں، صرف ان حالات میں منع ہے جن حالتوں کو شریعت نے نماز کی حالت قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.